الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قالت فاطمة سلام الله عليها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة صلوات شب شہادت شہزادی دو عالم ہے۔ تمامی حضرات کے خدمت میں تہہ دل سے تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ خمس مجالس کی دوسری گفتگو ہے، عنوان گفتگو ہے فاطمہ کیا ہیں۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے شہزادی دو عالم کے جس فقرے کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، اس میں نبی کی بیٹی کا ارشاد ہو رہا ہے: ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں پہچانو مجھے فاطمہ کہتے ہیں، وہ ابی محمد، اور میرے والد ماجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس ایک جملے میں شہزادی دو عالم نے پوری تاریخ بیان کی ہے۔ میرے بابا وہ ہیں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور نبی گرامی مکہ مکرمہ سن 1 عام الفیل 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ 40 برس تک خاموش سیرت کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کی۔ 40 برس کے بعد 27 رجب سن 40 عام الفیل کو کوہ حرا پہ قرآن مجید کی 5 آیتیں اتری ہیں سورہ علق کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا پیغام ہے، اور اسلام کا جو سب سے پہلا میسج ہے وہ میسج تعلیم کا ہے۔ اقرأ، پڑھیے اللہ کے نبی، البتہ صرف تعلیم کا میسج نہیں ہے۔ اقرأ بسم ربک، پڑھیے نام خدا کے ساتھ، یعنی تعلیم بھی ہو اور نام خدا بھی ہو، یہ دونوں ضروری ہیں۔ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے پہلے برس مسجد النبی بنائی۔ مسجد النبی کے چاروں طرف حجرے بنائے، جس میں سے ایک حجرہ علی اور فاطمہ کا تھا، جن کے دروازے مسجد النبی میں کھلتے تھے۔ ہجرت کے دوسرے برس شہزادی دو عالم کی امام علی علیہ السلام کے ساتھ شادی ہے۔ ہجرت کے تیسرے سال امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے۔ ہجرت کے چوتھے برس مدینہ منورہ میں امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہجرت کے 5ویں برس جنگ خندق ہے۔ ہجرت کے 6 برس صلح حدیبیہ ہے۔ ہجرت کے 7ویں سال فتح خیبر ہے، اور فتح خیبر کے بعد اللہ کے نبی کو فے کے طور کے اوپر فدق ملا ہے۔ ہجرت کے 8ویں برس فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہے۔ اس کے بعد ہجرت کے 9ویں سال واقع مباہلہ ہے، اور ہجرت کے 10ویں برس حجۃ الوداع ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، پیغمبر پاک مکے سے مدینہ آئے تھے، مدینے میں
سے ہجرت کر کے جو نبی گرامی کا آخری حج تھا، اس حج کو کہا جاتا ہے حجۃ الوداع۔ پیغمبر پاک ہجرت کے 10ویں برس اللہ کے نبی کو یہ حکم ہوتا ہے، اذن فی الناس بالحج، قرآن کی آیت ہے، اے میرے نبی آپ لوگوں کے درمیان یہ اعلان کریے کہ لوگ حج کو جائیں۔ حج بھی کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ کتنی طرح کا؟ حج بھی 3 طرح کے، حج کبھی قران، کبھی افراد اور کبھی حج تمتع۔ ہم جو حج کرتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع میں 2 احرام باندھے جاتے ہیں، ایک عمرے کا احرام اور دوسرا احرام حج کا باندھا جائے گا۔ ہم جب مدینے کے راستے سے جائیں گے تو عمرے کا احرام مدینہ منورہ میں مسجد شجرہ سے باندھیں گے۔ اچھا، اور حج کا احرام کہاں سے باندھا جائے گا؟ خود مکہ مکرمہ حرم سے باندھا جائے گا۔ اتنی بات جب عرض کر چکا تو ہجرت کے 10ویں برس اللہ کے نبی 26 ذی قعدہ کو، ذی قعدہ کی کتنی تاریخ تھی؟ 26 تاریخ کو تمام مدینہ کے لوگوں کو لے کے، اطراف مدینہ کے لوگوں کو لے کے، قریش کی ہر فرد، قریش میں 25 چھوٹے چھوٹے طائفے، ثقیف قبیلے ثقیف کی تمام افراد کو، طائف کے سارے لوگوں کو لے کر چلے۔ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا۔ 26 ذی قعدہ کو مدینہ چھوڑا، مدینے سے مسجد شجرہ سے احرام باندھا۔ البتہ پیغمبر اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر گئے تھے، کیونکہ جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے جائیں گے وہ اس وقت تک احرام نہ اتاریں گے جب تک کہ حتی یبلغ الہدی محلہ، قرآن کی آیت ہے، جب قربان گاہ پہ پہنچ جائے، اور قربان گاہ پہ پہنچ نہ جائے اس وقت تک یہ لوگ اپنا احرام باندھے رہیں گے۔ اچھا، عمرے کے لیے احرام باندھا، احرام باندھ کے دوسرا عمل کیا تھا؟ دوسرا عمل کیا تھا؟ خانہ کعبہ کا طواف۔ طواف کرنے کے بعد نماز طواف، نماز طواف پڑھنے کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بعد تقصیر، یا ناخون کاٹے گا یا کیا کرنا ہوگا؟ بال کاٹ لیں گے۔ تقصیر کے بعد اب حکم ہے کہ اب آپ لباس احرام اتار دیجئے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا کہ جو جو چیزیں احرام کی وجہ سے حرام تھی اب آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی، یعنی جو جو چیزیں حرام تھی ان میں سے ایک انسان کی شریک حیات ہے وہ بھی حلال ہو جائیں گے۔ اب کب تک یہ حلال رہے گا سلسلہ؟ جب تک آپ دوبارہ حج کا احرام نہ باندھیں۔ آپ 25 ذی قعدہ کو آپ نے احرام عمرے تمتع کر لیا، اب حج کے لیے کب احرام باندھا جائے گا؟ 8 ذی الحجہ کو۔ 25 ذی قعدہ سے 8 ذی الحجہ تک آپ محرم نہیں ہیں، آپ کے لیے ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ حلال، اس لیے کہ عمرے کا احرام اتار دیا۔ اب جیسے ہی روز عرفہ احرام باندھ کے جائیں گے آپ میدان یوم الترویہ، 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کے 8 ہی ذی الحجہ کو نکل جاتے ہیں۔ کہاں کے لیے؟ میدانی عرفات کے لیے۔ احرام کے بعد حج کا سب سے پہلا عمل احرام کے بعد مقام عرفات میں وقوف ہے، ٹھہرنا۔ کب سے کب تک ٹھہرا جائے گا؟ 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر کب تک؟ غروب آفتاب تک۔ اتنا وقفہ ہے، وہاں رکنا ہے، صرف رکنا ہے۔ اسی میدان کی عرفہ ہے دعائے عرفہ جو امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے، یہ میدان عرفہ ہی میں امام حسین علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو پیغمبر پاک نے 8 ذی الحجہ کو نکلے احرام باندھ کے مینا کے راستے سے ہوتے ہوئے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں پہنچ گئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ حاجی میدان عرفات میں پہنچے۔ وہاں نبی پاک نے
1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نماز ظہر و عصر جماعت کے ساتھ ادا کی گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی اونٹ پہ سوار ہوئے اور اونٹ پہ سوار ہونے کے بعد ایک عظیم شان تقریر کی ہے. یہی تک کل کی بات تھی نا. اور یہاں پہ شہزادی نے خطبہ فدق میں جو نبی گرامی کا کردار بتایا، یہ بتایا تھا اللہ نے میرے بابا کو رسول بنایا تھا، اس لیے بنایا تھا تاکہ اللہ کا امر پائے تکمیل تک پہنچ سکے. اس لیے بنایا تھا اللہ کو. اللہ نے اپنے حبیب کو نبی اس لیے بنا کر بھیجا تھا تاکہ خدا کی باتیں نافذ ہو سکے، تاکہ خدا کی باتوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. پھر شہزادی نے کہا جب میرے بابا مبعوث برسالت ہوئے تو تمہاری حالت کیا تھی؟ تمہاری حالت، تم مختلف دین اور ادیان میں بٹے ہوئے تھے. پہلی بات کہی آگ جلا کے آگ کے ارد گرد تم گھومتے تھے. یہ دوسری بات، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی تم عبادت کیا کرتے تھے. اور چوتھی بات شہزادی نے کہی تمہارے وجود میں اللہ نے معرفت رکھی تھی، تمہیں فطرت توحید پر پیدا کیا تھا، اس کے باوجود تم خدا کا انکار کرتے تھے. مگر میرے بابا نے تمام ظلمتوں کو دور کیا، میرے بابا نے تمہاری مشکلات کا خاتمہ کیا، میرے بابا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے ابہام کے پردے ہٹا دیے، میرے بابا نے تمہیں راہ راست بتا دیا، میرے بابا نے تمہیں گمراہی سے نجات دی ہے، میرے بابا نے تمہیں بینائی اور بصیرت عطا فرمائی ہے. وَهَدَاهُمْ إِلَى الدِّينِ الْقَوِيمِ. آج جو تم دین اسلام پر فائز ہو، یہ کس کا صدقہ ہے؟ میرے بابا کا صدقہ ہے. وَنَحْنُ بَقِيَّةٌ. اور ہم اسی نبی کی یادگار ہیں. یہ اتنی باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اب اللہ کے نبی نے میدان عرفہ میں روز عرفہ، عرفہ کب ہے؟ 9 ذی الحجہ کو نام 9 ذی الحجہ، میدان عرفات میں نماز ظہرین یعنی ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد اونٹ پہ سوار ہوئے. اور اونٹ پہ سوار ہونے کے بعد عظیم الشان تقریر کی ہے جس میں چند اہم باتیں بتائی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات اے لوگو، تمہاری جان اور مال محترم ہے. یہ کل عرض کر چکا، اس کی وضاحت نہ کروں گا. ربیعہ بن امیہ سے کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگوں سے پوچھو یہ مہینہ کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے، یہ دن کون سا ہے. جیسے ذی الحج محترم، جیسے میدان عرفات محترم، جیسے عرفے کا دن محترم ہے، ویسے تمہاری جان محترم ہے، ویسے تمہارا مال محترم ہے، ویسے تم محترم ہو. یہ پہلی بات نبی گرامی نے ارشاد فرمائی. دوسری بات، نبی گرامی نے اتنے بڑے مجمع میں کہا دیکھو آخرت جزا کا دن ہے. آپ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اسی دنیا ہی میں اللہ کیوں نہیں جزا دے دیتا؟ اسی دنیا میں جزا دے دیتا. یہ دنیا جزا اور سزا کے لیے کافی نہیں. کیسے کافی نہیں؟ آپ یہ بتائیے، اگر ایک انسان نے 1000 لوگوں کا مرڈر کیا ہو، آپ اس کو سزا دینا چاہیں، کیسے سزا دیں گے؟ ایک ہی مرتبہ تو اسے قتل کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں نہ کسی انسان کو اس کی حقیقی سزا دی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے عمل کی جزا دی جا سکتی ہے. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، اگر اللہ اپنے حبیب کو اس دنیا میں جزا دینا چاہے تو کیا دے گا؟ اس دنیا میں نبی گرامی کو کیا جزا دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کے علاوہ ایک دوسری دنیا ہونا چاہیے جہاں انسان کو اس کے برے عمل کی سزا دی جا سکے اور اس کے اچھے عمل کی کیا دی جا سکے؟ جزا دی جا سکے. یہ دنیا، اس پہ بڑی گفتگو کر سکتا ہوں لیکن بالکل نہ کروں گا. اس دنیا میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسان کو اس کے عمل کی جزا دی جا سکے یا سزا دی جا سکے. یہ 2 باتیں تو کل کی تھی. آج کی تیسری بات، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع. تیسری بات نبی گرامی نے کہا کہ دیکھو جس کی امانت کی بات کہی ہے. کس کی بات کہی؟ تیسری بات، 1 لاکھ کے مجمع کو خطاب کر کے انسانیت کے لیے کچھ اصول بتائے. کہا جس کی امانت ہے تمہارے پاس،
اس سرزمین پہ تم سے کہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کی امانتوں کو واپس کرو. بڑا عظیم مرحلہ ہے. قرآن کی آیت پڑھوں, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ اللہ, اے لوگوں, تمہارا پروردگار تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی امانت کو ان تک واپس پلٹا دو. بہت توجہ کریے گا, ایک چیز ہے امانت اور ایک چیز ہے عاریہ. دو چیزیں ہیں دین میں, ایک کو امانت کہا جاتا ہے, ایک کو کیا کہا جاتا ہے, عاریہ کہا جاتا ہے. میں دونوں کو بھی واضح کرنا چاہوں گا. کیا فرق ہے؟ مثال کے طور کے اوپر میرے گھر مجلس تھی, لیکن میرے گھر فرش نہیں تھا اور آپ کے گھر فرش ہے. یہ جاسم اور فرش جو بچھایا جاتا ہے, تو میں نے کہا بھائی ہمارے گھر مجلس ہے, آپ ذرا ہمیں فرش دے دیجئے, مجلس ہو جائے گی تو ہم واپس کر دیں گے. کس لیے لائے تھے فرش؟ رکھنے کے لیے, استعمال کرنے کے لیے. استعمال اس کو کہتے, یہ امانت نہیں ہے, یہ عاریہ ہے. یعنی عاریہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لے رہے ہیں یوز کرنے کے لیے, استعمال کر کے واپس دے دیں گے. کہیں جانا ہوا, میرے پاس بائک نہیں تھی, بھائی ذرا اپنی بائک دے دیجئے. کس لیے میں نے مانگا؟ استعمال. اسے عاریہ کہا جاتا ہے. پر امانت کیا ہوتی ہے؟ میں نے, آپ میرے پاس لے آئے, پڑوسی تھے ہم اور آپ نے کہا کہ یہ 5,000 روپیے ہیں, یہ آپ کے پاس امانت ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ پر جو 5,000 روپیے دیے نا, اس پیسے کو میں بالکل استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ نے امانت رکھوائی ہے میرے پاس. جیسا پیسہ آپ نے دیا ہے وہ مجھے الگ رکھ دینا ہوگا تاکہ ویسے ہی آپ کو پلٹا دوں. کب استعمال کر سکتا ہوں؟ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ضرورت پڑے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں, تب استعمال کر سکتا ہوں. وگرنہ اگر امانت کے طور پر رکھوا دیا ہے تو مجھے اس میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد بس کا امانت پلٹاؤ, امانت پلٹاؤ. یہ تیسرا حکم, امانت کو پلٹا دو. اچھا, قرآن کی آیت کو مکمل کروں, ان اللہ یأمر. پس عاریہ اور امانت کا فرق واضح ہوا نا. عاریہ لیا ہی جاتا ہے استعمال کے لیے, پر امانت حفاظت سے رکھنے کی چیز ہے. امانت میں تصرف نہیں کیا جا سکتا اور نہیں امانت کو استعمال کیا جاتا ہے. پس پہلی بات امانت کو پلٹا دو, یعنی تیسری بات کہی قرآن کی آیت, ان اللہ یأمرکم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت کو ان کے مالکوں تک پلٹا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. جب لوگوں کے ساتھ سامنے فیصلہ کیا کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. یہ تمہارا خدا تمہیں نصیحت کر رہا ہے, یہ تمہارا خدا بہترین باتوں کی سفارش کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. دیکھو جو تم باتیں کرتے ہو تمہارا خدا اس کا بھی علم رکھتا ہے. خدا سمیع ہے, سنتا بھی ہے اور خدا دیکھتا بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ جن جن چیزوں کو تم سنتے ہو, جن جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو, ان تمام چیزوں کا علم تمہارا خالق اور مالک رکھتا ہے. تمام چیزوں کا علم تمہارا خالق و مالک رکھتا ہے. امانت پلٹا دو. یہ تو آیت پڑھی نا, قرآن کے آیت کے ساتھ ساتھ روایت میرے نبی کیا قول ہے, رد الامانت الی اہلها. کا امانت کو ان کے اہل تک پلٹا دو, چاہے سوئی اور دھاگا ہی کیوں نہ ہو.
چاہے سوئی اور دھاگے. کچھ لوگ سماج اور معاشرے میں لینا تو جانتے ہیں پر پلٹانا نہیں جانتے. لینا جانتے ہیں پر پلٹانا نہیں جانتے. بہت بڑا اہم مرحلہ ہے, بڑا یہ حق الناس کا مرحلہ ہے, یہ امانت کا مرحلہ. اور آپ کو ایک اور حدیث پڑھ کے آگے بڑھ جانا چاہوں گا. معصوم کا فرمان ہے, زندگی کے اصول میں سے ایک بہترین چیز یہ ہے کہ دیکھو لوگوں کے لمبے سجدے اور لمبے رکوع کو کبھی نہ دیکھنا. حدیث پڑھتا ہوں, لا تنظروا الی طول رکوع الرجل وسجودہ. اے لوگوں, کبھی بھی لوگوں کے لمبے لمبے سجدے کو دیکھ کر اور لمبے لمبے رکوع کو دیکھ کر کبھی بھی دھوکہ نہ کھانا. امام آپ بتائیے پھر کیا دیکھنا ہوگا؟ انظروا الی صدق الحدیث و اداء امانت. دو چیزیں دیکھنا, سچا ہے یا نہیں, امانت دار ہے یا نہیں. اللہ کا دو باتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک سچا ہونا چاہیے, دوسرا امانت دار ہونا چاہیے. کیا شان تھی میرے نبی کی, اما جس کے دشمنوں نے جب قصیدہ پڑھا میرے نبی کا تو یہی کہا یہ صادق ہیں اور یہ امین ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد و آل محمد. بس پہلی بات پہلا حکم کیا ہوا میرے نبی کا؟ جان و مال محترم, یہ پہلا حکم. دوسرا حکم آخرت جزا کا دن ہے. تیسرا حکم اے لوگو دوسرے کی امانت لے کے خدا کی بارگاہ میں نہ چلے جانا وگرنہ گرفتار ہو جاؤ گے. چوتھی بات دیکھو, سود کا معاملہ اختیار نہ کرنا. ربا اور سود یہ کیا چیز ہے؟ سود اور ربا کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ میں مثال دوں تو سمجھ میں آ جائے گی بات. بہت توجہ کریں گے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. یہ قرآن کی آیت ہے. جو لوگ سود کا معاملہ کرتے ہیں نا, سود, اور جو لوگ ربا خوری کرتے ہیں یہ خدا سے جنگ کرتے ہیں. اللہ اللہ, یہ خدا سے جنگ کرتے ہیں. تو مولانا آپ ذرا سود کو مثال سے سمجھائیے. میں مثال دیتا ہوں. مجھے کاروبار کرنا ہے, مجھے بزنس کرنا ہے, پیسے نہیں, اور بڑا کاروبار کرنا ہے. تو آپ کے پاس آیا, میں نے کہا بھائی مجھے پیسے دے دیجئے, میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. 10 لاکھ دے دیجئے, میں آپ کو 15 لاکھ پلٹاؤں گا. 10 لاکھ آپ مجھے قرض دے دیجئے, کتنا پلٹاؤں گا؟ توجہ کریے گا لفظوں پہ. مجھے کاروبار کرنا ہے, 10 لاکھ آپ مجھے دے دیجئے, میں آپ کو کتنا پلٹاؤں گا؟ 15 لاکھ قرضہ لے رہا ہوں آپ سے, اور کہہ کیا رہا ہوں کہ آپ مجھے 10 لاکھ دیجئے, میں کتنا پلٹاؤں گا؟ 15 لاکھ پلٹاؤں گا. اسی کو سود کہا جاتا ہے, اسی کو ربا کہا جاتا ہے. یہ ایک صورت ہے. مجھے گیہوں کی ضرورت تھی, آپ کے پاس کہا کہ بھائی گیہوں دے دیجئے, کوئی قیمتی چاول میں آپ کو دے دوں گا. 20 روپیہ 25 روپیہ کلو گیہوں لے کے 100 روپیہ کلو کا چاول کا ایک شرط پہ دوں گا, ایک شرط پہ, چاندی لے کے چاندی لوں, سونا دوں آپ کو. یعنی دو جنس اور فرق کے ساتھ دیا جائے, اسی کو کہا جاتا ہے سود اور ربا کہا جاتا ہے. قرض لوں 100 روپے, کہوں واپس کروں گا 150 روپے. ایک جنس ہلکی لوں اور اس سے زیادہ دوں, یہ بھی ربا ہے. اسی کو پیغمبر پاک نے کہا دیکھو اسلام میں ربا حرام ہے. اسلام میں کیا ہے؟ شدیداً ربا حرام. آپ کو پتا ہے یہ ظلم ہے. یہ ایک انسان کے اوپر اللہ نے مجھے پیسے دیے تھے, میں قرض دے رہا ہوں, کہہ رہا ہوں کہ 1 لاکھ دوں گا, 1.5 لاکھ لوں گا. نبی گرامی نے کہا جن لوگوں نے اپنے پیسے کو ربا کے لیے لگایا ہے, ربا حاصل کرنے کے لیے لگا رکھے ہیں, سارے اپنے اپنے پیسے کو واپس لو.
صرف اپنا اصلی پیسہ واپس لینا ہوگا، نہ اس میں اضافے کے ساتھ تمہیں لینے کا حق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نہ ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ظلم اٹھانے اور سہنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد محمد۔ اب قرآن کی آیت پڑھنا چاہوں گا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، دیکھو دیکھو تم ربا اختیار نہ کرو، واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہ لوگ ربا لیتے ہیں، یہ لوگ سود کا معاملہ کرتے ہیں، جبکہ انہیں منع کیا گیا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور باطل طریقے سے ظلم کر کے لوگوں کے مال کھا لیتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب قرار دے رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ اے صاحبان ایمان، پس پہلی بات آپ ذرا مجھے بتائیں نا، پہلی بات کیا ہوئی؟ ایک مرتبہ آپ بھی تو بتاتے چلیے۔ پہلی بات جان و مال محترم، دوسری بات آخرت روز جزا ہے، تیسری بات امانت کو پلٹا دو، چوتھی بات ربا سے پرہیز کرو، اتنی بات تو ہوئی۔ پانچویں بات کہا، اے لوگو تمہاری سرزمین پہ شیطان تم سے مایوس ہو گیا، شیطان تم سے مایوس ہو گیا۔ بہت توجہ کریے گا، جگہ جگہ قرآن نے کہا کہ اے لوگوں دیکھو شیطان کو اپنا دوست نہ بنانا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ نبی گرامی نے کہا تمہاری سرزمین پہ شیطان مایوس ہو گیا، اب اس کی کوئی پرستش نہ کرے گا، لیکن اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم اس کی پیروی کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر تم شیطان کی پیروی کرو گے تو شیطان تم سے راضی ہو جائے گا۔ ہرگز تم شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ یہ پانچ باتیں، چھٹی بات، پس پانچویں بات جو نبی گرامی نے فرمائی، شیطان کی پیروی سے بچو، چھٹی بات۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، عربی مہینے کتنے ہیں؟ 12 مہینے ہیں نا، ہم ایک ساتھ پڑھنا چاہیں گے 12 مہینے کو۔ پہلا محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہوئے نا۔ کتنے مہینے حرام ہیں؟ 4 مہینے حرام ہیں۔ کون کون سے؟ ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور ایک مہینہ رجب کا۔ نبی گرامی نے ہوا کیا کہ ان 4 مہینے میں جنگ نہیں ہو سکتی، پر جو لوگ کعبے کے متولی تھے وہ ان قبیلوں سے جو حرام مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تھے پیسے لے لیتے تھے، اور پیسے لے کر حرام مہینوں کو بدل دیتے تھے۔ کہتے تھے اس سال حرام مہینہ یہ نہیں ہے، اگلے سال کسی ایک مہینے کو حرام، اس کے بعد کسی دوسرے مہینے کو حرام کر دیتے تھے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ حرام مہینے کو بدل دیتے تھے، حرام کو حلال کر دیتے تھے اور حلال کو حرام کر دیتے تھے ان قبیلوں سے پیسہ لینے کے لیے، اور لے کر کہتے تھے کہ تم ان مہینوں میں جنگ کر سکتے ہو۔ بہت توجہ کریے گا، اس بات کو قرآن نے کہا ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اسی حرام مہینے کی ترتیب کے بدلنے کو نسی کہا ہے قرآن نے۔ کیا کہا ہے قرآن نے؟ نسی کا حرام مہینوں کے ترتیب کو بدلنا یہ کفر میں زیادتی کا سبب ہے۔ جو زیادہ کافر ہوتا ہے وہ یہ تبدیلی کرتا ہے۔ تو نبی گرامی نے کہا دیکھو قرآن میں جو مہینے بتائے گئے ہیں نا، مہینوں کی ترتیب ویسے ہی رہنا چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں
وہ حرام مہینوں میں تبدیلی کرتے ہیں. وہ لوگ کیوں اللہ کے نبی کا؟ اس لیے کہ جو لوگ حرام مہینوں سے واقف نہیں اور جو حرام مہینوں سے نا آشنا ہیں وہ تو اس تبدیلی کی وجہ سے گمراہی میں پڑ جائیں گے. بھئی جو لوگ حرام مہینے کو نہیں جانتے اگر ہم نے اسے بدل دیا تو وہ گمراہی میں پڑ جائیں گے. اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس عمل کے ذریعے سے خدا کا حرام حلال ہو جا رہا ہے اور حلال خدا کس میں بدل رہا ہے؟ حرام ہو جا رہا ہے. پر نبی پاک نے کہا کہ جس دن اللہ نے آسمان، زمین، چاند اور سورج کو پیدا کیا اور جس ترتیب سے قرآن نے حلال اور حرام مہینے کو رکھا ہے اسی ترتیب سے حرام اور حلال مہینوں کو رکھا جائے گا. اس کے بعد پیغمبر پاک نے، پر ایک مرتبہ پھر آتا ہوں اپنی بات کو تاکہ بالکل مناسبت سے آپ کے درمیان گفتگو کروں گا، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا. پہلی بات بتائیے، آپ ایک اور صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد. ایک مثال دوں پھر بات واضح ہو جائے گی. مجھ کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا ہے اور میں ٹائپ سیکھنا چاہتا ہوں کہ ٹائپ کرنا آ جائے اور جاؤں بازار سے سب سے لیٹسٹ لیپ ٹاپ لے کر آؤں 2-3 لاکھ والا. کرنا کیا ہے؟ صرف ٹائپنگ کے لیے لیٹسٹ لیپ ٹاپ لے کر آ جاؤں اور آپ کے سامنے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے سب سے لیٹسٹ لیپ ٹاپ لیے ہوئے ٹائپنگ سیکھ رہا ہوں. آپ ہنسیں گے نہیں؟ مولانا جب ٹائپ ہی سیکھنا تھا تو معمولی کوئی لے کر آ جاتے. ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے؟ بالکل ہنسیں گے. آپ بالکل ہنسیں گے. دیکھیے ذرا، مولانا صاحب کو ٹائپ سیکھنا ہے اور لیٹسٹ موبائل لے کر آ گئے. نہیں گرافک کا کام ہے، نہ فلاں کام ہے، کچھ بھی کام نہیں. اچھا، یہ جو ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک آتی ہے کتنے ٹیرا بائٹ کی آ رہی ہے؟ کبھی 1 ٹیرا بائٹ، 2 ٹیرا بائٹ، پر لمیٹڈ ہے. جتنے بھی ٹیرا بائٹ کیا جائے لمیٹڈ ہے نا. پر اللہ نے جو ہم اور آپ کو ہارڈ دے کر بھیجا ہے وہ لمیٹڈ ہے یا انلمیٹڈ ہے؟ انلمیٹڈ. اچھا، تو جیسے آپ ہنسیں گے نا کہ مولانا صاحب کو ٹائپ کرنا ہے اور لیٹسٹ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہیں، ایسے ہی جب ہم اور آپ جائیں گے وہاں اور خالی لے کے چلے جائیں گے، کیا خالی لے کے چلے جائیں گے اس ہارڈ ڈسک کو، تو ملائکہ کہیں گے اے اللہ، جب ان کو اس سے کوئی کام ہی نہیں تھا تو کاہے کو انہیں انلیمیٹڈ ہارڈ ڈسک دے کے بھیجا تھا. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد. ہاں، ایک تو خالی لے کر آ گئے اور وائرس سے بھرا ہوا لے کر آئے ہیں. خالی لے کر آئے اور وائرس سے بھرا ہوا لے کر آ گئے. اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پہلی بات آپ بتائیے. بھئی تبھی تو گھر جا کے بتائیں گے. جان و مال محترم ہے. دوسری بات، آخرت روز جزا ہے. تیسری بات، امانت کو پلٹانا ہوگا. چوتھی بات، ربوی معاملہ نہیں کرنا ہوگا. پانچویں بات، شیطان تم سے مایوس ہو چکا ہے، شیطان کی پیروی نہ کرنا. چھٹی بات کیا فرمائی نبی گرامی نے؟ دیکھو، حلال اور حرام مہینے کو ترتیب سے رہنے دو. اتنی بات ہوئی نا، پھر پوچھوں گا، آپ اپنے ذہنوں میں رکھے رہیے گا. ساتویں بات نبی گرامی نے کہا، اے لوگو، زنوں شوہر کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. تمہاری عورتیں تم پر حق رکھتی ہیں، تم اپنی عورتوں پر حق رکھتے ہو. بڑی عظیم بات اور بڑا عظیم پیغام سنایا ہے میرے اللہ کے نبی نے. بڑی عظیم بات کہی، کہا تمہاری عورتیں تم پر حق رکھتی ہیں، تم اپنی عورتوں پہ حق رکھتے ہو. تمہارا حق یہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری رضا کے بغیر کسی مرد کو تمہارے گھر میں داخل نہ ہونے دیں. بڑی عظیم بات ہے، بڑا عظیم پیغام ہے. عورت کو حق نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی اجنبی مرد کو گھر میں داخل ہونے دے. کہا تمہارا حق یہ ہے کہ تمہاری عورتیں کسی بھی اجنبی انسان کو گھر میں آنے نہ دیں اور تمہاری عدم میں موجودگی میں شر کے خلاف کوئی کام انجام نہ دیں. اچھی بات ہے. ایک انسان کے لیے جب وہ شادی کرے تو اسے کیا دیکھنا چاہیے؟ اسی چیز کو دیکھنا چاہیے، اسی چیز کو کہ وہ تنہائی میں کہیں خلاف شر کوئی کام تو انجام نہیں دے رہی.
دین اور شرع کے خلاف کوئی عام عمل انجام تو نہیں دے رہی ہے، وہ اس کی محافظ ہے یا نہیں ہے؟ اور کہا اگر تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو آنے دے. آج آپ کو پتا ہے صورتحال یہ ہو گئی کہ اگر ایک انسان کا دوست اس کے گھر آتا ہے تو شوہر خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے، دوست بیوی سے مذاق کرتا ہوتا ہے، اور شوہر بالکل خاموش بیٹھا ہوا، بالکل خاموش، سارے مذاق دوست کر رہے ہیں. دوستی اپنی جگہ، حریم حرمت دائرہ اپنی جگہ ہے. بہت توجہ کریے گا، ہر چیز کی ایک حد ہے، اس حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اس پہ توجہ کریے گا. اور آپ دیکھیے آج اسی لیے فیملیاں ٹوٹتی ہیں. کہا اگر تمہاری عدم موجودگی میں تمہاری شریک حیات نے کسی کو گھر میں آنے دیا اور دین کے خلاف کوئی عمل کیا، دین کے خلاف اگر کوئی عمل کیا، تو تمہارے خدا نے تم کو یہ حق دے رکھا ہے کہ اس کو ادب سکھاؤ اور اس کے بستر کو چھوڑ دو، اس کے بستر کو چھوڑ دو، ادب سکھاؤ. اگر اتنی عمل کے ذریعے سے، اس ادب کے ذریعے سے وہ راہ راست کی طرف پلٹیں، کیا دین ہے، کیا پیغام ہے اور کتنا عظیم میسج ہے. کہا اگر دیکھ رہے ہو کہ غلط کام ہو رہا ہے گھر میں، بستر کو چھوڑ دو، ادب سکھاؤ انہیں، اور اگر وہ راہ حق کی طرف پلٹ آئیں تو اب ذرا اسلام کا پیغام، پھر لطف و محبت کا سائبان ڈال دو ان کے بستروں پہ. اللہ اللہ کا جتنی محبت کر سکتے ہو، لطف و محبت و الفت کا سائبان ڈال دو، اور ان کی زندگی کے خوشحالی کے لیے جتنے بھی وسائل فراہم کر سکتے ہو فراہم کرو. یہ ایک بات. اس کے بعد آٹھویں بات اس کے بعد نبی گرامی نے کہا، اے لوگو، پھر اسی موضوع سے متعلق، اے لوگو اپنی شریک حیات کے ساتھ نیکی کیا کرو. یہ بھی ایک عظیم پیغام ہے. آپ کو پتا ہے انبیاء کے لیے من اخلاق الانبیاء حب النساء، یہ انبیاء کی روش ہے کہ وہ اپنی شریک حیات سے محبت کیا کرتے ہیں. کہا اپنی شریک حیات کے ساتھ نیکی کیا کرو. کیوں اللہ کے نبی؟ کہا اس لیے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے. کہ یہ تمہارے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہے، اور اللہ نے یہ تم پر لطف کیا ہے کہ اپنے قانون کے ذریعے سے انہیں تمہیں حلال کیا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد اور آل محمد. نویں بات اس 1,00,000 کے مجمع میں اب نویں بات اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہنا. اسی لیے تو انہوں نے گفتگو بنایا تھا فاطمہ یادگار پیغمبر ہے نا. پیغمبر پاک نے نویں بات 1,24,000 کے مجمع میں جو ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ قد ترکتو فیکم ما لن تضلوا بعدا ان اعتصمتم بہ. کتاب اللہ ہے وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِ. 2 گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرے میرے اطرت اور میرے اہل بیت. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے اہل بیت کون ہیں؟ آپ بتائیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد و آل محمد. کون ہے نبی کے اہل بیت؟ نبی کے اہل بیت صاف لفظوں میں میں کہنا چاہوں گا، صاف لفظوں میں 12 امام اہل بیت پیغمبر اور شہزادی دو عالم بھی اہل بیت پیغمبر. بس کون ہوا؟ شہزادی دو عالم. یہ خاص اصطلاح ہے ہمارے مذہب امامیہ کے. کون ہے اہل بیت پیغمبر کے اہل بیت؟ کون؟ حیات پیغمبر میں شہزادی امام علی علیہ السلام، حسن و حسین یہ اہل پیغمبر، اہل بیت پیغمبر. اور پیغمبر کے حیات کے بعد ہمارے 12 امام سب کے سب، اور شہزادی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سمجھ میں
آ گئی نا، بس یہ ہیں اہل بیت پیغمبر. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم دو چیزوں سے متمسک رہنا. کس سے؟ کتاب خدا سے، اور دوسرے میری اطاعت میرے اہل بیت سے. اسی کو سید دو عالم نے شہزادی کا نحنو بقیہ، ہم پیغمبر کی یادگار ہیں. استخلف علیکم، یہ خطبہ فدق میں کہا ہے میرے بابا یہ یادگار تمہارے درمیان چھوڑ کے گئے. معنا کتاب اللہ الناطق، ہمارے درمیان کتاب ناطق بھی ہے، والقرآن الصامت، اور قرآن صامت بھی ہے. عرفہ کی تقریر تمام ہو گئی. اس کے بعد پیغمبر پاک مشعر کی طرف گئے. مشعر کے بعد اعمال حج مکمل کرنے کے بعد جب واپس ہو رہے تھے تو میدان غدیر پہ امام علی علیہ السلام کو اعلان وحی کے مطابق اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین بناتے ہوئے یہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے. پھر ہجرت کے 10ویں برس ہی حج کر کے واپس آ گئے. ذی الحج کا مہینہ ہے نا، یہ ذی الحج کا مہینہ، واپس آ گئے. ہجرت کا 11واں برس، کون سا برس ہے؟ ہجرت کا 11واں برس. محرم ہجرت کا 11واں برس. سفر، نیمے ماہ سفر میں پیغمبر پاک نے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو رومیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیجا. تاریخ میں ایک شخصیت ہے، ان کا نام ہے، قرآن کریم میں صرف اور صرف ایک پیغمبر کے صحابی کا نام ہے. وہ کون؟ پیغمبر کے بہت اصحاب ہیں مگر صرف اور صرف نبی کے ایک صحابی کو قرآن نے تذکرہ کیا ہے. وہ صحابی جناب زید بن حارثہ کا تذکرہ، نام کے ساتھ زید کا تذکرہ قرآن نے کیا. زید کے بیٹے کو اسامہ کہا جاتا ہے. زید کے بیٹے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسامہ کہا جاتا ہے. زید بن حارثہ کو جنگ موتا میں کمانڈر بنایا تھا. جنگ موتا میں 3 کمانڈر تھے. پہلے زید بن حارثہ، دوسرے کمانڈر کا نام ہے جعفر طیار، اور تیسرے کمانڈر کا نام ہے عبداللہ ابن رواحہ. جنگ موتا میں جناب زید شہید ہوئے، جنگ موتا ہی میں جناب جعفر طیار شہید ہوئے، جنگ موتا ہی میں عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت ہوئی ہے. ہجرت کے 11ویں برس کب سفر کے درمیان میں، ماہ سفر کے درمیان میں ایک لشکر تیار کیا پیغمبر پاک نے. کبھی کبھی ممکن ہے کہ قوم کے جوان اور نوجوان سوچتے ہوں کہ آخر پیغمبر کے امر کی سرپیچی وعدے وفات پیغمبر کیسے ہوئی؟ بھائی صاحب، بات تو بعد کی ہے، زندگی میں دیکھیے کیسی سرپیچی کی گئی ہے، آپ اسے دیکھیے. پیغمبر پاک نے ایک لشکر تیار کیا. کون سا سال ہے آپ ذرا بتائیں مجھے؟ ہجرت کا 11واں برس. ایک لشکر تیار کیا. اس لشکر کا کمانڈر اسامہ بن زید کو بنا دیا. 18 سال کا جوان. کتنے سال کا جوان؟ 18 سال کا جوان اسامہ بن زید کو. اور اکابرین صحابہ، تمام مہاجرین اور انصار کو یہ کہا کہ سب کے سب ان کی سرپرستی میں جانا ہوگا. تو جب 18 سال کے جوان اسامہ بن زید کو لشکر کا کمانڈر کاہے لیے بنایا تھا؟ روم سے جنگ کرنے کے لیے جانا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ رومیوں ہی نے زید بن حارثہ کو شہید کیا، رومیوں ہی نے جناب جعفر طیار کو شہید کیا تھا، رومیوں ہی نے عبداللہ ابن رواحہ کو قتل کیا تھا. جب اسامہ کو کمانڈر بنایا، نبی نے کہا اس میں سب شامل تھے. پہلے خلیفہ سے کہا آپ کو بھی جانا ہے، دوسرے خلیفہ سے کہا تمہیں بھی جانا ہے، اور ابو عبیدہ ابن جراح سے کہا تمہیں بھی جانا ہے. سب کو تاکید کر کے کہا، پہلے دوسرے ابو عبیدہ، ان سب سے کہا جانا ہے تمہیں. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پیغمبر کی پلاننگ بھی تھی، مقصد بھی تھا ایک اور. وہ مقصد کیا تھا کہ مدینے میں تاکہ کوئی ایسا بچے ہی نہ میری وفات کے وقت کی جو ہنگامہ کھڑا کر سکے، خلافت کو اصلی راستے سے جو ہٹا سکے. اچھا، تو اسامہ کو کمانڈر بنایا گیا. سارے لوگوں کو کہا، جب اسامہ کو کمانڈر بنایا گیا تو کچھ کار آزمودہ بڑے بڑے اکابرین صحابہ میں کہنے لگے ایک بچے کو بوڑھے کا کمانڈر بنا دیا. پیغمبر، آپ دیکھ رہے ہیں مخالفت، آپ دیکھ رہے ہیں پیغمبر پاک کی مخالفت. بڑے بڑے اصحاب کو، مہاجرین اور انصار کا سردار ایک بچے کو بنا دیا، ایک بچے کو بنا دیا.
اسامہ نے سارے لوگوں کے درمیان یہ اعلان کیا کہ سب لوگ مقام جرف پہ جا کے کھڑے ہوں. یہ جرف کتنی دور ہے مدینے سے؟ 5.5 کلومیٹر پہ. اب جب انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا لشکر وہاں سے جائے گا روم کے لیے، کہاں سے؟ مقام جرف سے جائے گا روم کے لیے، تو کچھ لوگ اعتراض کرنے لگے، سرپیچی کی، نہیں جانے لگے. اتنے میں پیغمبر کی حالت غیر ہو گئی. جب پیغمبر کی حالت غیر ہو گئی اور پیغمبر کو پتا چلا کہ کچھ لوگ لشکر میں شریک نہیں ہوئے، تو پیغمبر پاک نے گھر سے باہر نکلے، مسجد میں آئے، منبر پر جا کر کہا کہ جنگ موتا میں جب میں نے اسامہ کے باپ کو کمانڈر بنایا تھا تب بھی تم نے مخالفت کی تھی، اور آج جب اسامہ کو کمانڈر بنا رہا ہوں تب بھی تم نے مخالفت کر رہے ہو. اور دیکھو اسامہ کمانڈری کی لیاقت رکھتے ہیں جیسے ان کے باپ جنگ موتا میں زید بن حارثہ کمانڈری کی لیاقت رکھتے تھے. اس کے بعد لوگ آتے گئے تو پیغمبر کہتے تھے نفذوا جیش اسامہ، دیکھو جتنا جلدی ہو سکے لشکر اسامہ سے ملحق ہو جاؤ. لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو اسامہ کے لشکر کے ساتھ نہ جائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت. لیکن دن بدن نبی کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، تو کچھ لوگوں کو تو بہانہ چاہیے نا. جو لوگ بہانے کی تلاش میں تھے کہا ہمیں اچھا نہیں معلوم ہوتا ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں، پیغمبر بیمار ہوں. کہا ہمیں اچھا نہیں معلوم ہوتا ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں اور پیغمبر بیمار رہیں. اچھا ہم مدینے میں رہیں گے یہاں تک کہ پیغمبر صحیح و سالم ہو جائیں تب تک ہم مدینے میں رہیں گے. حتیٰ اسامہ نے پیغمبر سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا اجازت ہے میں بھی مدینے میں رک جاؤں؟ نبی گرامی نے کہا اسامہ تاخیر کی بالکل گنجائش نہیں، جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے تم اپنے کام کو عملی جامہ پہنا دو. اچھا نبی پاک کے حکم سے اسامہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مقام جرف پہ پہنچے. لوگ گئے، جب مقام جرف پہ 5 کلومیٹر پہ مدینے کے فاصلے پر پہنچ کے اتنے میں ام ایمن کا قاصد پہنچے وہاں کے اور کہنے لگے نبی کی حالت غیر ہو گئی. آپ بتائیں نبی نے کہا تمہیں جانا ہے، نبی کو پتا ہے میری حالت غیر ہے پر نبی کا حکم ہے تمہیں جانا ہے، تم نے کیوں نبی کی حکم کی مخالفت کی؟ اچھا یہاں تو یہ کہہ رہے ہمیں اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ نبی کو چھوڑ کے مقام جرف پہ چلے جائیں. اگر اتنی ہی ہمدردی تھی تو نبی کا جنازہ چھوڑ کر کیوں سقیفہ میں گئے؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بھئی اگر واقعی نبی سے الفت ہے تو کیوں جنازہ چھوڑ کر کیوں نبی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے؟ کیوں نبی کے دفن میں شریک نہیں ہوئے؟ کیوں نبی کا جنازہ رات کی تاریکی میں کیوں گھر والوں نے دفن کیا ہے؟ اگر تمہیں اتنی ہی محبت تھی تو اتنی ہی محبت تھی. ام ایمن کے قاصد پہنچے نبی کی حالت غیر، یہ سب کے سب چلے آئے، یہ سب کے سب چلے آئے. اسامہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقام جرف پہ کھڑے رہے. اب توجہ کریں گے ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور صلوات پڑھ دے بر محمد ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے گا. ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گا اور اس کے لیے بھی معذرت بھی چاہوں گا، آپ کو اتنا بیٹھا رہا ہوں پر آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، طالب علم ہونے کے عنوان سے سوچتا ہوں اور اسی عنوان سے گفتگو کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ حقائق کو قوم کے درمیان، قوم کا ہر بچہ تاریخی حقائق سے واقف ہو جائے. آپ کو پتہ ہے تاریخ وہ آئینہ ہے جس آئینے میں حقیقت کو بالکل واضح طریقے سے دیکھا جا سکے، اسے تاریخ کہا جاتا ہے. اگر آپ ان باتوں کو سمجھ لیں گے نا آپ کے لیے حقیقتوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. لوگ واپس آ گئے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، لوگ واپس آ گئے. اچھا واپس آ گئے تو اب ذرا پیغمبر پاک کی ترتیب
پھر یہ لوگ واپس آئے، مگر نبی گرامی نے کیا اہتمام کیا، نبی گرامی نے پھر عرفہ میں کہا تھا قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھنا۔ پھر اللہ کے نبی مسجد میں آئے اور پھر قرآن اور اہل بیت سے تمسک کی باتیں کی، اور وہاں کے اوپر پھر نبی گرامی مسجد میں جا کر کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تم سے آگے آگے، تم مجھ نبی کے پیچھے پیچھے، میں حوض کوثر پہ وارد ہوں گا، تم بھی حوض کوثر پہ آؤ گے۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ دیکھو تم میرے اہل بیت پر سبقت نہ کرنا، اس پہ بھی توجہ کریے گا، ایسا نہ ہو کہ میرے اہل بیت سے قدم آگے بڑھا دینا۔ اگر تم اہل بیت پہ سبقت کر گئے نا، میرے اہل بیت پہ تم سبقت کر گئے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، پراکندہ ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور میرے اہل بیت کو تمہیں تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اہل بیت علم لدنی کے مالک ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، وہ تم سے کہیں درجہ اہل مقایسہ ہی نہیں ہے، کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے اہل بیت عالم ہیں، میرے اہل بیت دانا ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ ادھر واپس آ گئے، ادھر پیغمبر نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کی بات۔ پیغمبر کی طبیعت ناساز سے ناساز تر ہوتی جا رہی تھی۔ مدینے میں 7 کنویں تھے، اب بدن کی حرارت کو کم کرنے کے لیے 7 کنووں سے 7 مشک پانی منگوایا۔ کیوں پانی منگوایا اللہ کے نبی نے؟ 7 مشک پانی، تاکہ جو بدن کی حرارت ہے وہ کم ہو۔ پھر پیغمبر کے اوپر، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر کے اوپر 7 کنووں کے پانی پیغمبر کے وجود اقدس پہ ڈالے گئے، حرارت کم ہو۔ جب حرارت کم ہو تو پھر پیغمبر پاک نے کہا کہ اب مجھے پھر مسجد میں لے سکو۔ مسجد میں گئے تو 2 باتوں کا حکم دیا، پھر کا 2 باتوں کا حکم۔ وہ 2 باتیں کیا تھی؟ کہ اے لوگو دیکھو، میں جا رہا ہوں ان قریب، تمہیں بھی جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے۔ اگر کسی کی امانت میرے پاس ہے، اللہ اللہ، اگر کسی کی امانت میرے پاس ہے اور کسی کا حق میرے گردن پہ ہے نا، تو آج مجھ سے واپس لے لے۔ نبی ہیں، نبی، عظیم بات۔ اس کے بعد ام سلمہ کے گھر آئے، 1-2 دن ام سلمہ کے گھر رہے۔ ام سلمہ کے گھر تھے تو حضرت عائشہ آ گئی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نبی کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ پیکر رحمت نبی، مجسم اخلاق نبی، نبی نے قبول کر لیا۔ عائشہ کے گھر چلے گئے اللہ کے نبی۔ عائشہ کے گھر گئے تو جس دن عائشہ کے گھر گئے، بات کو اگر یہاں چھوڑ دوں گا تو میں اپنی بات مکمل نہ کر سکوں گا، 5 منٹ آپ کے لینا چاہوں گا۔ عائشہ کے گھر گئے، جب عائشہ کے گھر گئے، دیکھیے تو ہوا کیا، تاریخ میں ہوا کیا اور کیسی حقیقتیں۔ عائشہ کے گھر چلے گئے، عائشہ کے گھر گئے تو اب جب صبح ہوئی تو بلال نے جب اذان دی تو بلال اذان دینے کے بعد آ کے پیغمبر پاک کے دروازے پر کہتے تھے الصلاۃ رحمک اللہ، الصلاۃ رحمک اللہ، الصلاۃ رحمک اللہ، نماز اللہ آپ پر رحمت نازل کرے۔ تو پیغمبر تو بیماری کے عالم میں، ادھر سے حضرت عائشہ نے کہا کہ پیغام بھیجوایا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ مسجد میں جائیں، اور جناب حفصہ نے پیغام بھیجوایا کہ عمر سے کہہ دو وہ مسجد میں جائیں۔ پیغمبر نے، اچھا حضرت ابو بکر مسجد میں پہنچ گئے، محراب میں پہنچ گئے، محراب میں ایک بڑی معرکۃ العرب ہے، محراب میں پیغمبر پاک نے امام علی کا سہارا لیا، فضل ابن عباس کا سہارا لیا، اور دونوں کا سہارا لے کر پیغمبر پاک مسجد میں پہنچے۔ دیکھا کہ یہ تکبیر کہہ چکے تھے، اور خدا کی قسم یہ ہماری تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر پاک نے اشارہ کا پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹایا اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی نے پیچھے ہٹایا اور خود محراب عبادت میں کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر۔ نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھائی ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد گھر واپس آئے۔ جب گھر واپس آئے تو پہلے کو بھی بلایا، دوسرے کو بھی بلایا۔ کس کو بلایا؟ پہلے کو، دوسرے کو، سارے لوگوں کو بلایا۔ تم لشکر اسامہ میں کیوں نہیں گئے؟ کیا میں نے لشکر اسامہ میں جانے کے لیے نہیں بھیجا تھا؟
آپ کو ایک بات روک کے بتا دوں، میرے استاد ہمیشہ کہا کرتے ہیں جب مجھے ایک نئی بات ملتی ہے تو 2 سال میری زندگی بڑھ جاتی ہے۔ بہت غور کریے گا کیوں مراجع اتنے زیادہ دن تک جیتے ہیں، کیونکہ جب علم کا ذائقہ ملتا ہے، انسان کا ذہن جب علم کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے تو انسان کی حیات بھی بڑھنے لگتی ہے۔ انسان کی یہ علم کا ذائقہ ہے نا، یہ علم کا ذائقہ ہے۔ اچھا بلایا تم کیوں نہیں گئے لشکر اسامہ میں؟ کیوں نہیں؟ نفذو جیش اسامہ، پہلے سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ تو کہا میں تو گیا تھا، بہت توجہ کریے گا، میں گیا تھا، آ گیا اس لیے تاکہ دل چاہ رہا تھا ایک مرتبہ اور دیکھ لوں آپ کو۔ اچھا دوسرے صاحب سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ کہا میں اصلاً گیا ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں گئے تھے بھئی آپ؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی خبر مسافروں سے لوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسی سب کو کہتے ہیں نبی کہیں جاؤ، یہ کہ اچھا نہیں لگتا، اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ نبی دین کے مقابل میں، نص کے مقابل میں اسی کو اجتہاد کہا تم، کہا میں گیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں گئے؟ کہا اچھا نہیں لگتا تھا کہ مسافر سے آپ کی خبر گیری۔ پھر نبی نے کہا نفذو جیش اسامہ، جاؤ ملحق ہو جاؤ لشکر اسامہ سے۔ اتنے میں نبی کی حالت غیر ہو گئی۔ اب جب نبی کی حالت غیر ہو گئی، سب وہیں تھے نبی کے گھر میں، تو نبی نے قلم اور دعوات کا مطالبہ کر لیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایتونی بدعوات وکتف لاکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدا، لاؤ کاغذ و قلم لے کر آؤ۔ کتف کہتے ہیں وہ چوڑی ہڈی کسی جانور کا بازو جس کے اوپر کچھ لکھا جا سکے، کہیں کتف ہے کہیں قرطاس ہے، تم لے آؤ دوات اور قلم لے کر آؤ، کاغذ و قلم لے کر آؤ۔ لِأَكْتُبَ لَكُمْ كِتَابًا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ، ایک ایسا نسخہ لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک شخص اٹھا، تاریخ نے اس کا نام بھی لکھا ہے، ان الرجل لیحجر، یہ پیغمبر کی حیات میں یہ شخص جو ہے نا ہزیان بول رہا ہے۔ ان کے وجود پہ بعض تاریخ نے لکھا ہے کہ غلب علیہ الوجع، ان پر درد کا غلبہ ہے، یعنی یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے۔ جب یہ مانگا پیغمبر نے قلم اور دعوات لاؤ، کچھ لوگ اٹھے لانے کے لیے، پر انہوں نے کہا ان الرجل لیحجر، تو پیغمبر نے کہا کہ اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی مطلب ہے اب اگر کوئی لکھ لے بھی آئے، لوگ کہتے ہیں بعد میں کیوں نہیں لکھ دیا، یہ پیغمبر جواب دے کے گئے۔ بھئی اگر بعد میں بھی لکھ دیتے تو یہی تو کہا جاتا الیاذ باللہ ہزیان کی حالت میں لکھا ہے۔ کہا اب اس کے بعد کیا ہو سکتا؟ اب جب ہنگامہ ہونے لگا تو پیغمبر پاک نے کہا قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ کے دور چلے جاؤ، لا ینبغی ان النبی تنازع، نبی کے قریب جھگڑا نہیں مناسب ہے، نبی کے پاس اختلاف مناسب نہیں ہے۔ سب کے سب کو باہر کیا، علی مرتضیٰ رکے رہے، گھر کے لوگ رکے رہے، علی قریب آؤ، بہت توجہ کریے گا، سینے سے قریب آ گئے، علی اپنا ہاتھ بڑھاؤ، توجہ کرے گا میرا مجمع، اپنی انگوٹھی اتار کے علی علیہ السلام کو پہنا دیا، اپنا زرہ امام علی کو دیا، جنگی لباس امام علی کو دیا۔ جنگ کے موقع پہ جو نبی پٹکا باندھتے تھے وہ پٹکا بھی امیر المومنین کو دیا۔ کیا کیا دیا ہے مجھے بتا دیجئے؟ ہاں، نبی نے اپنی انگوٹھی دی 1، نبی نے زرہ دیا 2، نبی نے جنگی لباس دیا 3، نبی نے وہ پٹکا دیا امیر المومنین کو جو پٹکا جنگ کی حالت میں خود باندھتے تھے۔ دینے کے بعد نبی نے علی سے کہا اے علی اسے گھر لیتے جائیے اپنے، اللہ اللہ، اے علی سے اپنے گھر لیتے جائیے۔ علی گھر لے کے چلے گئے، نبی کے اوپر غشی طاری ہوئی۔ جب غشی سے واقع ہوا تو نبی نے آنکھیں کھولی تو کہا میرے بھائی کو بلاؤ، میرے بھائی کو بلاؤ۔ تو کسی نے پہلے خلیفہ کو بلایا تو نبی نے منہ پھیر لیا، پھر نبی نے کہا میرے بھائی کو بلاؤ تو کسی نے دوسرے خلیفہ کو بلایا، نبی نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب 2 مرتبہ منہ پھیرا تو ام سلمہ کھڑی ہو کر کہتی ہیں کہ
نبی کی مراد کوئی اور نہیں، علی مرتضیٰ ہیں، علی مرتضیٰ کو بلاؤ۔ علی مرتضیٰ جب آئے نا، چونکہ گھر گئے تھے، علی مرتضیٰ جب آئے تو امام کو قریب بلایا۔ قریب بلانے کے بعد دیر تک گفتگو کرتے رہے، دیر تک گفتگو کرتے کرتے پوچھنے والے نے پوچھا نبی پاک علی مرتضیٰ سے کہ نبی نے آپ سے کیا گفتگو کی ہے، کیسی راز کی باتیں کی ہے؟ علمنی الف باب من العلم وفتح لی کل باب، علم کے 1000 باب مجھے سکھائے اور ہر باب سے میں نے 1000 باب کھولے ہیں۔ اللہ اللہ، ہر باب سے 1000 باب کھولے۔ پھر نبی پہ احتضار کی کیفیت، جب احتضار کی کیفیت تھی تو پھر علی مرتضیٰ کو قریب بلایا۔ اے علی، اب خدا کا امر آ پہنچا ہے، اے علی جب میری جان نکلے نا تو تم اپنا ہاتھ میرے دہن کے قریب رکھنا، اور جب روح نکل رہی ہو تو اس اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پہ پھیرنا۔ اس کا کیا مقصد یہ امام معصوم بتائیں گے، جب امام پردے غیب سے آئیں گے تو وہ بتائیں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ روح نکلے تو اپنا ہاتھ دہن کے قریب میرے اپنے چہرے پہ پھیر لینا، قبلہ رخ مجھے کر دینا، اور اے علی آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا، مجھے کفن پہنائیے گا، مجھے دفن کریے گا، نماز پڑھیے گا، اور جب تک دفن نہ کر لیجئے گا مجھ سے جدا نہ ہوئیے گا۔ فاطمہ قریب میں بیٹھی تھی، ایک مرتبہ قریب آئیں، آخری لمحہ تھا، شہزادی نے اپنے کو نبی کے جسم اقدس پہ گرا دیا۔ گرانے کے بعد شہزادی رونے لگی، اشارہ کیا، فاطمہ قریب آئیں، کان میں کچھ کہا، فاطمہ خوشحال ہو گئی، یہی کہا تھا کہ میری لال تم سب سے پہلے مجھ سے ملحق ہو جاؤ گے۔ بس عزیزان محترم، زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ حسن و حسین کی ماں دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، شب شہادت شہزادی دو عالم ہے نا۔ آپ ذرا انصاف سے بتائیں، جس گھر کا احترام اللہ کے نبی کرتے تھے، جس گھر پہ جا کے جس دروازے پہ نبی سلام کرتے تھے، جن کا احترام کیا کرتے تھے، کیا وہ گھر اس لائق ہے کہ آگے لکڑیاں جمع کرتی جائیں؟ عام گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا جاتا۔ بس زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ شہزادی دو عالم کا آخری مرحلہ تھا، اسماء کو بلایا، اے اسماء دیکھو میں چادر اوڑھ رہی ہوں، جب تک آواز آتی رہے سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہیں، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ اسماء سے یہ بھی کہے، اسماء میرے بابا جب دنیا سے جا رہے تھے نا تو جو کافور بہشت سے آیا تھا اس کا ایک حصہ میرے لیے رکھا تھا، اے اسماء وہ کافور مجھے لا کے میرے سرانے رکھ دو۔ اسماء نے کافور کو سرانے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے چادر اوڑھ لی، اے اسماء جب میری آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ دنیا میں نہ رہے۔ ایک مرتبہ آواز آنا بند ہو گئی، اسماء نے شہزادی پہ اپنے کو گرا دیا، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی ارے نبی کے پاس جائیے گا، ہمارا سلام کریے گا۔ حسن حسین آئے، اسماء نے کہا اے شہزادو کھانا تناول کر لو۔ اسماء ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ اماں کہا، اسماء نے کہا شہزادو فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کو تسلیت عرض کرنے لگے۔ حسین نے امام حسن سے کہا بھیا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی، اور پھر باہر مسجد کے قریب جب بابا کو دیکھا دونوں شہزادے بولے بابا اماں دنیا سے
سے رخصت ہو گئے، علی برداشت نہ کر سکے، منہ کے بل زمین پہ گرے، فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی، فضا میں کوہرام تھا، وا فاطمہ وا مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے اسماء الحسنی کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارا جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس سے ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کے قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، معبود ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات بالاخص مرحوم محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی، مرحوم سید بشیر حسین، مرحوم محمد ظہیر حسین، مرحومہ کنیز زین العابدین، مرحوم علی عباس صاحب، مرحومہ نثار فاطمہ، مرحوم محمد بشیر صاحب، مرحومہ کنیز فاطمہ، مرحوم سید نذیر حسین، مرحومہ کنیز کبریٰ اور جملہ مومنین مومنات کے ارواح کو احسان فرما۔